بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ کتاب الکفارات۔ کفارات قبلہ جمع ہے کفارہ کی، اس کا مفرد کیا ہے؟ کفارہ۔ کفارہ تکفیر سے ہے، تکفیر بمانا الستر والاخفاء، چھپانا، اور اسی لیے کفارہ کو کفارہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے گناہ چھپتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ کافر حق کو چھپاتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے، ایک تعبیر بولی جاتی ہے اس کے لیے، کفارہ کا معنی سمجھنے کے لیے، کہ یقال لللیل انہ کافر، کہ لیل یعنی رات کے لیے بولا جاتا ہے کہ کافر ہے۔ کیوں اسے کافر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو کچھ کیا جائے اسے چھپاتی ہے۔ بہت سارے اعمال اس میں ایسے کیے جاتے ہیں کہ جو بندے سے مخفی ہوتے ہیں۔ واضح جی۔ کتاب الکفارات اضافت بیانی ہے، کتاب کی اضافت ہے کفارات کی طرف۔ یہاں حاذا مبتدا جو ہے وہ محذوف ہے، مقدر ہے، اصل میں حاذا کتاب الکفارات۔ کفارہ کی قبلہ 5 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک کفارہ کبھی معینہ ہوتا ہے، کبھی مرتبہ ہوتا ہے، کبھی کفارہ مخیرہ ہوتا ہے، اور چوتھی قسم ہے کفارۃ الجم بین المرتبہ والمخیرہ، 5ویں قسم ہے کفارۃ الجم بین المتعددہ۔ کفارۃ المعینہ مثلا کفارات الحج، حج کے کفارے جو معینہ ہیں، جو حج کی بحث میں ذکر کی گئے ہیں، ان میں سے ایک مثلا ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی احرام کی حالت میں سلا ہوا کپڑا پہنے تو اس پر کیا ہے؟ بکری واجب ہے دینا، معین ہے بکری۔ ایسا نہیں کہ 2-3 افراد ہیں ان میں سے ایک بکری ہے، نہیں، معین ہے کہ بکری دی جائے۔ مرتبہ جس میں ترتیب ہو، یعنی 2-3 چیزیں ہیں ان بالترتیب واجب ہیں۔ مثال کے طور پر عتق رقبہ، پھر سیام شہرین متتابعین، اور اس کے بعد اطعام 60 مساکین۔ یہ مطلب ترتیب، غلام آزاد کرو، نہیں کر سکتے تو پھر 2 ماہ کے روزے، نہیں رکھ سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا۔ مخیرہ یہی 3 مثلا، یہی 3 چیزیں، یہی 3 خصال، انہی کے درمیان آپ کو تخییر ہے۔ آپ چاہیں تو غلام آزاد کر دیں، چاہیں تو 2 ماہ روزے رکھیں، چاہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کفارہ جم ہوتا ہے، کفارے میں مرتبہ بھی ہوتا ہے اور مخیرہ بھی ہوتا ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور 5ویں قسم کفارۃ الجم بین المتعددہ، جس کے 2 مورد ہیں، آگے آئیں گے، قتل مومن عمدن، اور دوسرا آئے گا افطار شہر رمضان بالحرام۔ کفارۃ الجم یعنی یہی تینوں واجب ہیں، تینوں، عتق رقبہ بھی، 2 ماہ روزے بھی، اور 60 مسکینوں کو کھانا بھی، یہ تینوں کام کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک کی تفصیل آئے گی آگے۔ الکفارات وہی تنقسم الی معینۃ، کفارات تقسیم ہوتے ہیں، کفارہ کی تقسیم الی معینۃ، معینہ کی طرف۔ یہ معینہ پہلی قسم ہے کفارہ کی، جس کو شارع علیہ رحمہ نے خود اپنی طرف سے ذکر کیا ہے، مصنف نے اس کو ذکر نہیں کیا، مصنف علیہ رحمہ نے یہاں ذکر نہیں کیا اس کا۔ پہلی قسم ہے کفارہ کی، کفارہ معینہ، کبعض کفارات الحج، جس طرح کے حج کے بعض کفارات ہیں، جو میں نے مثال عرض کی ہے آپ کو بکری کی۔ ولم یذکرھا، یذکر میں ہوا ضمیر کس کی طرف؟ مصنف کی طرف لوٹ رہی ہے، ہاں کفارہ معینہ۔ مصنف علیہ رحمہ نے، شارح فرما رہے ہیں نا کہ مصنف علیہ رحمہ نے اس کفارہ معینہ کو ذکر نہیں کیا ہے نا، یہاں ہونا، یہاں لمحہ میں،
کتاب کفارات لما میں جو کتاب کفارات مصنف علیہ الرحمہ نے لکھی ہے، وہاں پر تقسیم میں کتاب کفار لما میں نہیں، لما کی کتاب کفارہ میں، ٹھیک ہے نا جی، اس معینہ کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں بھائی؟ اکتفاء بما سبق، اکتفا کرتے ہوئے اس پر کہ جو پہلے گزر چکا ہے، چونکہ اسی کتاب لما کی کتاب حج میں، بحث حج میں مصنف علیہ الرحمہ معینہ کفارے کا ذکر کر چکے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کتاب کفارات میں انہوں نے معینہ کو ذکر نہیں کیا۔ واضح؟ وَإِلَى مُرَتَّبَةٍ، عطف کے ساتھ عبارت کیسے ہے؟ وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى مُعَيَّنَةٍ وَإِلَى مُرَتَّبَةٍ۔ پہلی قسم تھی کفارہ کی کفارہ معینہ ہوتا ہے، دوسری قسم کفارہ مرتبہ، اور تیسری قسم کفارہ ہے وَمُخَيَّرَةٍ، مخیرات، چوتھی قسم وما جمعت الوصفین، جس میں دو وصفیں جمع ہوں، یعنی مرتبہ بھی اور مخیرہ بھی، تخییر اور ترتیب دونوں۔ وکفارۃ جم، اسی طرح جم کا کفارہ یعنی جس میں تینوں خصال پر عمل کرنا کیا ہو؟ واجب ہو، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہر ایک کی آگے آئے گی انشاءاللہ۔ فل مرتبہ، تو پہلا مرتبہ، اب یہاں پہلا مرتبہ کیوں کہا ہے؟ مصنف علیہ الرحمہ کے اقسام کی بنا پر جو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں پہلا مرتبہ ہے، کیونکہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب کفارات میں پہلی قسم جو معینہ تھی اس کو ذکر نہیں کیا مصنف علیہ الرحمہ نے۔ فل مرتبہ، تو پس کفارہ مرتبہ ثلاث، مرتبہ کتنے کفارے ہوتے ہیں؟ تین، یعنی تین مورد ہیں جہاں کفارہ مرتبہ واجب ہوتا ہے۔ پہلا کفارۃ الظہار، زہار کا کفارہ۔ زہار کیا ہے؟ کوئی بندہ کہے اپنی بیوی کو انت علیہ کا ظہر امی او اختی او بنتی فہینا اذن تحرم علیہ زوجتہ، ٹھیک ہے نا قبلہ؟ کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ تیری کمر، تیری ظاہر میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی طرح، میری بہن کی طرح یا میری بیٹی کی طرح، تو اس پر وہ بیوی حرام ہو جائے گی جب تک وہ کفارہ نہیں دے گا، اور کفارہ جو دے گا اسے کہتے ہیں کفارہ زہار۔ یہ بھی مرتبہ ہوتا ہے، جس طرح اس کے بارے میں روایت ہے جناب ابو بصیر چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جناب ابو بصیر کی، وہ کہتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول کائنات کے پاس ایک بندہ آیا، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ رسول کائنات کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کیا ہے، تو رسول کائنات نے کیا فرمایا؟ فَذْهَبْ فَاعْتَقْ رَقْبَةً، کہ جا غلام کو آزاد کر۔ اس نے کہا لیس عندی، غلام کو آزاد نہیں میرے پاس نہیں ہے، میں قدرت نہیں رکھتا غلام آزاد کرنے کی۔ تو رسول کائنات نے پھر فرمایا اذهب فصم شہرین متتابعین، کہ اگر تو غلام کو آزاد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو جا 2 ماہ پے در پے روزے رکھ۔ اس نے کہا لاکھ دیر، میں اس پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ تو پھر رسول کائنات نے فرمایا کہ جا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ ترتیب ہے، پہلے کفارۃ و زہار، تو نے زہار کیا ہے تجھ پر کفارہ واجب ہے۔ کیا کفارہ؟ غلام کو آزاد کر۔ غلام کو آزاد کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، 2 ماہ پے در پے روزے رکھ۔ یہ قدرت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ واضح جی؟ دوسرا کفارہ کفارہ تو قاتل الخطا، دوسرا مصداق ہے مرتبہ کا۔ پہلا مصداق کیا تھا؟ پہلا مورد کیا تھا جہاں کفارہ مرتبہ ہوتا ہے؟ کفارۃ الظہار۔ دوسرا مورد قاتل الخطا، قاتل خطا، خطا کا قاتل۔ قاتل کی بلا بہتر جانتے ہیں تین قسمیں ہیں۔ قاتل 3 طرح کا ہوتا ہے، قاتل عمدی، قاتل شبیہ بالعمد اور قاتل خطا۔ قاتل العمد کیا ہوتا ہے؟ یعنی قصد کے ساتھ، ارادہ کے ساتھ
اور ایسا فعل انجام دینا عادتاً جس کے ذریعے سے بندہ قاتل ہو جاتا ہو، قاتل عمد۔ اور قاتل شبیہ بالعمد کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کے ساتھ، قصد کے ساتھ ایسا فعل انجام دیا عادتاً جس کے ذریعے سے بندہ مرتا نہیں ہے لیکن اب مر گیا، قتل ہو گیا۔ مثال کے طور پر ڈنڈا مارنے سے عادتاً بندہ نہیں مرتا، ڈنڈا کیا، ڈنڈے مارے جاتے ہیں اتنی زور زور سے، بندے نہیں مرتے، لیکن اس بار کیا ہوا، اس نے ڈنڈا مارا استاد نے، فوراً بندہ مر گیا۔ اسے کہیں گے جان بوجھ کر نہیں مارا، شبیہ بالعمد، کیونکہ اس میں قصد تھا لیکن فعل ایسا تھا جس کے ساتھ عادتاً بندہ مرتا نہیں ہے۔ یا اس قسم کی اور مثال لے لیں، فعل ایسا انجام دے جس کے ساتھ عادتاً بندہ مرتا نہ ہو لیکن دے قصد کے ساتھ، ارادہ کے ساتھ، اسے کہتے ہیں شبیہ بالعمد۔ تیسری قسم کیا تھی؟ قتل الخطا، خطا کا قاتل، یعنی جان بوجھ کر یہ قاتل نہ کرے، اس کا قصد اور ارادہ نہ ہو قاتل کرنے کا، واضح قبلہ، اس کا ارادہ اور قصد نہ ہو قاتل کرنے کا۔ مثال کے طور پر اس نے پسٹل اٹھایا ہوا تھا، صفائی کر رہا تھا، پتہ نہیں کیسے گولی نکل گئی اور بندہ مر گیا۔ یا اس طرح کی کوئی اور مثال جہاں کئی موارد ہیں قاتل خطا کے۔ اگر بندہ خطا طور پر قتل ہو جائے، کوئی قاتل کرے کسی کو، کسی سے قاتل ہو جائے، ایسا نہ کہیں کہ کوئی قاتل کرے، کسی سے خطا طور پر قاتل ہو جائے تو اس کا کفارہ بھی مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ مثلا اس کے بارے میں روایت ہے، قاتل خطا کے بارے میں، جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اس کا کفارہ بھی کیا ہے؟ مرتبہ ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ مفید علیہ رحمہ اور سلار نے کہا ہے کہ قتل خطا کا کفارہ مخیرہ ہے۔ دو قول بن جائیں گے قتل خطا کے کفارے کے بارے میں۔ ایک یہ جو مصنف نے ذکر کیا ہے، مصنف علیہ رحمہ نے، کہ قتل خطا کا کفارہ کیا ہے؟ مرتبہ ہے۔ اس کے مقابل میں قول ہے شیخ مفید علیہ رحمہ اور سلار کا، وہ کہتے ہیں کہ قتل خطا کا کفارہ کیا ہے؟ مخیرہ ہے۔ اچھا جی۔ وَخِصَالُهُمَا المرتبہ، ان کا کفارہ کیا ہے؟ مرتبہ ہے۔ خصال و کفارۃ الافطار فی شہر رمضان، ان کا وہی کفارہ ہے شہر رمضان میں افطار کے کفارے والا۔ وہ کیا ہے؟ العتق اولاً، سب سے پہلے غلام کو آزاد کرے، یا تو فشہران مع تعذر العتق، اگر آزاد نہیں کر سکتا غلام کو، متعذر ہے عتق، تو پھر فشہران 2 ماہ کیا کرے؟ روزے رکھے۔ فالستون اے اطعام 60 لو تعذر الصیام، اگر 2 ماہ روزے رکھنے اس کے لیے متعذر ہوں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ ترتیب ہے، پہلے غلام آزاد کرے، نہیں تو 2 ماہ روزے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ قبلہ مرتبہ کے 3 مورد تھے جہاں کفارہ مرتبہ ہوتا ہے۔ پہلا مورد کفارۃ الظہار، دوسرا مورد قتل خطا، تیسرا والثالثۃ، تیسرا مورد کفارۃ من افطر فی قضاء شہر رمضان بعد الزوال، کہ جو بندہ افطار کرے ماہ رمضان کے قضا روزے کو بعد الزوال، زوال کے بعد۔ بعد الزوال کی قید اس لیے لگائی ہے کہ اگر ماہ رمضان کے قضا روزہ رکھا ہوا ہو قبل زوال، زوال ہونے سے پہلے بندہ اسے افطار کر لے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، اس لیے انہوں نے قید لگی ہے بعد الزوال کی۔ تو جو بعد الزوال اگر افطار کرے گا تو اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا۔ وہ کفارہ کیا؟ وہی اطعام 10 مساکین،
عشرت مساکین وہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ثم صیام 3 ایام، اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو 3 دن کے روزے رکھے گا۔ اس کے بارے میں روایت ہے کہ بلا برید العجلی کی امام محمد باقر علیہ السلام سے، اگرچہ اس روایت کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سند میں حارث بن محمد موجود ہے، اس کی سند مشتمل ہے حارث بن محمد پر، اور وہ حارث بن محمد جو ہے وہ مجہول شخص ہے، لیکن اس روایت پر عمل کیا گیا ہے اس لیے کہ شہرت اس کا جبران، ضعف کا جبران کر رہی ہے، مشہور ہے بین الفقہا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ والمخیرۃ، یہ تھا پہلا قبلہ، پہلی قسم، مجموعی طور پر دیکھی جائے تو دوسری قسم، لیکن جو مصنف نے ذکر کی ہے اس بنا پر پہلی قسم تھی مرتبہ، مجموعی طور پر دوسری قسم تھی کیونکہ پہلی قسم معینہ تھی، دوسری مرتبہ۔ مجموعی کو دیکھا جائے تو پھر تیسری قسم بنتی ہے والمخیرۃ، کفارہ مخیرہ، تخییر ہے، یعنی 2-3 مورد ہیں، ان میں آپ کو تخییر ہے، ان 3 میں سے جو مرضی آپ اٹھا کر جس پر عمل کر لیں، چاہیں تو غلام آزاد کریں، چاہیں تو 2 ماہ کے روزے رکھ لیں، چاہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لیں۔ مخیرہ کفارہ کس کا ہے؟ کفارۃ شہر رمضان، ماہ رمضان کے کفارہ ہے، ماہ رمضان کا روزہ اگر کسی نے افطار کیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ مخیرہ ہے، فی اجود القولین، 2 قولوں میں سے جو اجود قول ہے اس کی بنا پر، اور یہی مشہور قول بھی یہی ہے کہ شہر رمضان کا کفارہ کیا ہے؟ مخیرہ ہے۔ وہ کون سا ہے مخیرہ؟ تخییر ہے بین عتق رقبہ، صیام شہرین متتابعین و اطعام 60 مسکین۔ اچھا جی، اس کے بارے میں روایت ہے عبداللہ بن سنان کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، عبداللہ بن سنان کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے جو دلالت کرتی ہے کہ شہر رمضان کا کفارہ مخیرہ ہے، لیکن اس اجود قول کے، مشہور قول کے مقابل میں ایک قول ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، شہر رمضان کا کفارہ جو ہے وہ مرتبہ ہے، لیکن وہ مشہور نہیں ہے۔ وَكَفَارَةُ خُلْفِ النَّذْرِ وَالْعَہد، خلف نظر اور عہد کا کفارہ، یہ دوسرا مصداق بن جائے گا کفارہ مخیرہ کا، دوسرا مورد۔ پہلا مورد کیا تھا؟ کفارۃ شہر رمضان، جہاں کفارہ مخیرہ ہوتا ہے، جہاں تخییر ہوتی ہے بین خصال 3 یا بین خصال جتنے بھی ہوں۔ دوسرا مورد ہے وہ کفارۃ خلف النظر، اگر کوئی بندہ نظر کو توڑ دیتا ہے یا عہد کیا ہوا توڑ دیتا ہے اللہ کے ساتھ تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس پر کیا ہوتا ہے؟ کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ کفارہ نظر اور عہد کا کفارہ ہے کون سا کہ آپ کہہ رہے ہیں مخیرہ؟ وہ فرماتے ہیں یہ مخیرہ اس وقت ہے ان جعلناہما کا کفارت رمضان، شہر رمضان، اگر ہم ان 2 کو قرار دیں ماہ رمضان کے کفارے کی طرح تو پھر ان دونوں یعنی نظر اور عہد کا کفارہ مخیرہ ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کچھ اور، جس طرح کہ خود بھی انہوں نے اشارہ کیا، کما ہوا اصح الاقوال روایتاً، کہ اصح اقوال میں سے زیادہ صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ نظر اور عہد کا کفارہ کس کی طرح ہے؟ شہر رمضان کی طرح مخیرہ ہے۔ اس سے پتہ چلا اس کے مقابل میں اور بھی کچھ اقوال ہیں جو کہتے ہیں کہ نظر اور عہد کا کفارہ ماہ رمضان کے کفارے کی طرح نہیں ہے۔ چند قول ہیں جن میں سے 2-3 کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ پہلا قول یہی ہے جو مشہور ہے بین الفقہا کہ نظر اور عہد کا، پہلا قول
جو مشہور ہے بین الفقہا کہ نذر اور عہد کا کفارت افطار شہر رمضان، ماہ رمضان کے روزہ کے افطار کی طرح ہے، اور یہی قول مشہور ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جناب ابو بصیر کی روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ اور دوسرا قول ہے اس کے بارے میں جس کے قائل ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، وہ کہتے ہیں کہ نذر اور عہد کا کفارہ کا کفارت الیمین، یمین کے کفارہ کی طرح ہے۔ اب یمین کا کفارہ کیا ہے؟ جب یہ ہم نے کہا کہ یمین کے کفارہ کی طرح ہے، قسم کے کفارے کی طرح نذر اور عہد کا، تو یہاں بھی واضح کرنا پڑے گا یہ بھی کہ یمین کا کفارہ کیا ہے۔ یمین کا کفارہ ہے کہ بلا اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑا پہنائیں۔ تیسرے نمبر پہ اعتاق رقبہ، غلام کو آزاد کریں۔ اگر اس پر قدرت نہیں رکھتے تو پھر 3 دن کے روزے، ٹھیک ہے نا جی، اگر اس پر قدرت نہیں، ان پر نہیں رکھتے تو پھر 3 دن کے روزے ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ مرتبہ مخیرہ ہے، تخییر ہے آپ کو۔ پہلے 3 کے درمیان تخییر ہے، کس کس کے درمیان؟ 10 مسکینوں کو کھانا یا ان کو کپڑا یا غلام آزاد، ان 3 کے درمیان تخییر ہے۔ ان میں سے جون سا، یہ کس کا ہے؟ کفارت الیمین کا۔ ان میں سے جون سا جو آپ مرضی کام کر دیں۔ اچھا، تیسرا قول کہ اس کے بارے میں کیا تھا؟ تیسرا قول ہے سید مرتضی علم الہدا ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی علیہ رحمہ کا۔ وہ کہتے ہیں تفصیل ہے کہ اگر نذر روزے کے بارے میں تھی، منت روزے کے بارے میں تھی، اور اس نے مخالفت کی تو اس کا کفارہ، تو پھر نذر کا کفارہ کا کفارت شہر رمضان ہوگا۔ یعنی مخیرہ۔ اور اگر اس کے علاوہ تھی منت تو پھر کا کفارت الیمین ہوگا۔ یمین میں کیا تھا؟ پہلے تخییر ہے لیکن پھر ترتیب ہے، ان لم یقدر علی احد فیجب علیہ صوم 3 ایام۔ آخر میں کیا ہے؟ ترتیب ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں، انہی پر اکتفا کرتے ہیں، انہی اقوال پر۔ موضوع بعض کیا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے اختیار کیا ہے قول مشہور کو۔ قول مشہور کیا ہے کہ نذر اور عہد کا کفارہ مخیرہ ہے، کما ہوا اصح الاقوال روایتاً۔ اب یہاں ایک اور نقطہ ہے، یہ جو اگرچہ روایت ہے جو کہتی ہے، دلالت کرتی ہے کہ نذر اور عہد کا کفارہ کا کفارت شہر رمضان ہے، یہ عبداللہ بن سنان کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، عبد الملک بن عمر کی روایت ہے۔ اس روایت میں عبد الملک بن عمر جو ہے، اس کے بارے میں علماء رجال کہتے ہیں کہ یہ قابل وثوق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شارح علیہ رحمہ نے اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کما ہوا اصح الاقوال روایتاً۔ شاید اس لیے کہا ہو، شاید یہ توصیف صحت کی اس لیے دی ہو اس روایت کی طرف نسبت دیتے ہوئے کہ علامہ ہلی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب المختلف میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے شارح علیہ رحمہ نے بھی اس کو یہ نسبت دی ہے۔ وفی کفارت جزاء السید انشاءاللہ بعد۔ الحمدللہ رب العالمین۔